فاستجاب لهم ربهم، تو جواب دیا ان کو ان کے رب نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں نہیں ضائع کروں گا کسی کام کرنے والے کا کوئی کام، کسی عامل کا کوئی عمل، منکم تم میں سے، من ذکر او انثی، خواہ مرد ہو یا عورت، کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اچھا عمل کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو عمل ضائع نہیں ہوگا. کسی شخص کا عمل صرف اس لیے ضائع نہیں ہو جائے گا یا اس کا اجر کم نہیں ملے گا کہ یہ مرد نہیں تھا، عورت تھی. بعضکم من بعض، یہ ہے مساوات اسلام کی. عورت اور مرد کے درمیان جو مساوات ہے وہ کیا ہے؟ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض بعض سے ہو، کیونکہ نہ تو تنہا عورت پیدا ہو سکتی ہے اور نہ تنہا مرد پیدا ہوتا ہے. کسی بھی مرد یا عورت کی تخلیق میں دونوں کی پارٹیسپیشن ہے. بعضکم من بعض، انسان ہونے کے ناطے ایمان کے حوالے سے، عمل صالح کے حوالے سے دونوں میں کچھ فرق نہیں، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. فرق آ جاتا ہے ذمہ داریوں میں، رسپانسبلٹیز میں، جسمانی قوتوں میں، طاقتوں میں، صلاحیتوں میں، جو صرف مرد اور عورت کے درمیان نہیں بلکہ مردوں کے درمیان بھی وہ فرق موجود ہے اور عورتوں کے درمیان بھی وہ فرق موجود ہے. لیکن بہرحال مرد اور عورت کا دائرہ کار مختلف ہے. حضرت ام سلمہ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے، عورتوں کی ہجرت کا کہیں ذکر نہیں قرآن میں، کہ عورت بھی کوئی ہجرت کر سکتی ہے، دین کے لیے اپنا گھر بار وطن چھوڑ سکتی ہے. تو اس پر یہ آیت اتری، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، یہ ساری آیت فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل سے لے کر فالذین ہاجروا واخرجوا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور وہ اذیت دیے گئے میرے راستے میں، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا، اور وہ مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں ضرور دور کروں گا ان سے ان کی برائیاں. اوپر انہوں نے کہا تھا نا، کفر عنا سیئاتنا، ہماری خطائیں ہم سے دور کر دے، برائیاں مٹا دے. تو وعدہ کیا اللہ نے، لیکن کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ الذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا. تو یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ جنہوں نے قربانیاں کی. آج میں اور آپ دیکھیں کہ کتنی قربانیوں کے لیے تیار ہیں ہم. ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے، پھیر دیں گے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ضرور ہم داخل کریں گے ان کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تعالی اس کے پاس بہترین بدلہ ہے، بہترین ثواب ہے. یعنی اللہ سے بڑھ کر اچھا اجر اور کون دے سکتا ہے. لیکن یہ قربانیاں کرنے کو دل کیوں نہیں چاہتا ہمارا؟ اس لیے کہ ہمیں دنیا سے بڑی محبت، ہم دنیا سے چپک گئے، لگ کے بیٹھ گئے. گھر چھوڑنا، جدوجہد کرنا، جان لگانا اور جان دینا، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا نقصان نہیں کرنا چاہتے، دنیا کو بڑھاتے چلے جانا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ہمیں دنیا سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں سے ہم متاثر ہیں وہ دنیا میں بہت ترقی یافتہ ہیں، جن سے ہم مروب ہیں، امپریسڈ ہیں. ہم سمجھتے کہ ہم بھی اس وقت تک ترقی یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے گھروں میں وہ ساری مشینری، وہ سارا فرنیچر، وہ سارا رکھ رکھاؤ وہی نہ ہو جو ان کے پاس ہے. آج آپ دیکھیں تو ہماری بھاگ دوڑ کوششیں دنیا کمانے میں کس چیز کی طرف زیادہ ہیں؟ انہی چیزوں کے حصول کے لیے نہیں کہ اب یہ آ چکا ہے، یعنی ضرورت کے لیے، اور اللہ نے دیا ہو تو کچھ خریدنے میں حرج نہیں. لیکن یہ ذہنیت اور یہ مینٹالٹی جو ہے یہ صحیح نہیں کہ فخر کے لیے اور تفاخر کے لیے کہ ہمارے گھر میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. یعنی ایک دکھاوا اور ریاکاری یا نفس کی سیٹسفیکشن. آپ دیکھیں کہ صرف اس سیٹسفیکشن کے لیے خصوصاً خواتین بے شمار چیزیں خرید کر گھر میں رکھتی رہتی کہ جن کو کبھی استعمال نہیں کرتی. بے مقصد بازاروں میں گھومنا پھرنا، وقت ضائع کرنا، حالانکہ وہ حقیقی ضرورت نہیں ہوتی وہ چیز.
ہمارے عموماً معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر یہ سب چیزوں کے مظاہرے، اور اسی میں جہیز بھی آ جاتا ہے کہ جہیز مکمل نہیں ہو جب تک فلاں اور فلاں فلاں آئٹم اس میں موجود نہ ہو. اور پھر کراکری کے جو مختلف برانڈ ہیں ان پہ فخر کہ میں نے بیٹی کو جہیز میں فلاں سیٹ دیا اور فلاں نے فلاں دیا، اور یہی بیٹھ کے باتیں ہوتی رہتی. حالانکہ کھانا ہی ہے نا، اگر وہ خاص چیز نہ ہوگی تو کسی دوسری چیز میں بھی آپ کھا لیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چیزیں خریدنی نہیں چاہیے یا استعمال میں نہیں لانی چاہیے یا ہونی نہیں چاہیے. ضرورت کے لیے جو اللہ آپ کو دے، جو توفیق ہو، جو میسر، اسے لے لیں. دنیا کی کسی نعمت سے فائدہ اٹھانا نہیں منع کیا گیا اس سے، لیکن اگر ہماری ساری زندگی کی بھاگ دوڑ، جدوجہد، پریشانی اور کوشش کی سارا محور و مرکز صرف ان چیزوں کا حصول ہو جائے، اور وہ بھی اس لیے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں بڑے نظر آئیں، اونچے نظر آئیں، خواہ ہماری وہ حیثیت ہو یا نہ ہو، قرضے اٹھا کر نظر آئیں یا سود لے کر یا کسی اور طریقے سے، یہ سب چیزیں پھر قابل پکڑ ہیں، قابل مواخذہ ہیں. اور پھر خصوصاً ایسا کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہو اپنے دین کے راستے میں نکلنے کی، اور آپ نکلنے کی بجائے صرف گھرداری کے اندر جت جائیں کہ صرف ان سب چیزوں کی خدمت کرتے رہیں. کوئی مشین نکالیں، اسے استعمال کریں، پھر اسے دھوئیں، پھر اسے خشک کریں، پھر اسے ڈبوں میں بند کریں، پھر وہ رکھیں، تو اتنی دیر میں ہاتھ سے کیوں نہ کاٹ لیں. تو یہ جو طرز عمل ہے زندگی کا کہ جس میں ہم نے ساری زندگی انہی چیزوں کی خدمت میں ہم نے لگا دی، تو کیا بنے گا ہمارا؟ اگر وقت ہے، موقع ہے، تو اسی پیسے سے، اسی وقت سے، اسی صلاحیت سے کچھ اور کریں. اور یہ سب کچھ ہمیں کس سے آتا ہے؟ ہم وہ کیٹلاگز دیکھتے ہیں، وہ رسالے باہر کے ملکوں سے آئے ہوئے پڑھتے ہیں، اور وہ ساری ڈیکوریشن کی چیزیں جو وہاں کسی خاص کارنر میں رکھی ہوئی ہیں، اسی طرح کا وہ سب کچھ بنا کے پھر یہ نظر آتا ہے کہ ہاں ہم کوئی کلچرڈ لوگ ہیں. اور اپنی سیدھی سادی زندگی میں ہمارا کوئی کلچر نمایاں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر سہولت سے کوئی چیز میسر آ گئی ہے تو آپ ٹیلنٹ استعمال کریں، صحیح جگہ استعمال کریں، لیکن یہ نہیں کہ آپ جیئیں بھی اس کے لیے اور مریں بھی اس کے لیے. تو یہ شوق بہت زیادہ ہم کو لاحق کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں وہ تو ملکوں پھر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، اور دنیا چھان ماری انہوں نے، اور دنیا کی ہر ملک کا سجانے کا سامان رکھا ہوا ہے. فرمایا کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ کافر جو دنیا کے ملکوں میں گھوم پھر رہے ہیں، ان کا صرف یہ سیر و تفریح کرنا یا تجارت کے لیے نکلنا اور بعض اوقات صرف بلا مقصد سفر کرنا، یہ بتانے کے لیے کہ کتنے ملک چھانے ہیں، اس سے دھوکہ مت کھاؤ. یہ مروب ہونے کی چیز نہیں ہے. متاع قلیل، ساری دنیا بھی کسی نے گھوم ماری اور بہت کچھ بھی اکٹھا کر لیا، طرح طرح کے نوادرات اور طرح طرح کے عجائب. فرمایا متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ. آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات لوگوں کی ڈیکوریشنز میں کیا ہوتا ہے، بیکار قسم کی چیزیں خرید کے یہ فلاں ملک کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، سوونیئرز اور پتہ نہیں کیا کیا، کہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ ہم کہاں کہاں سے گھوم کر آئے. کیونکہ ہم خود اس سے متاثر ہوتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے. لا یغرنک تقلب الذین، مت گواؤ اپنی کوششیں اور صلاحیتیں اور مال و دولت محض اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے. ان کے لیے تو دنیا ہی ان کی جنت ہے، تمہارے لیے تو جنت کہیں اور رکھی ہے اللہ نے، وہاں تک پہنچنے کی فکر کرو اور ان چیزوں سے کبھی مروب نہ ہو. متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے. سورۃ المومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، مت دھوکے میں ڈالے تم کو ان کا گھومنا پھرنا مختلف ملکوں میں. یہ بات بڑی امپریس کرتی ہے نا، جب کوئی آ کے آپ کو ذکر کرتا ہے کہ وہ فلاں ملک بھی گیا اور فلاں جگہ بھی گیا، اور پھر ایک دم دل بیٹھ جاتا ہے. اچھا، سب کی تو بات نہیں، لیکن عموماً میں نے لوگوں میں یہ چیز دیکھی یا بہت فخر سے بتا رہے ہوتے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں دیکھیں کیا ہے یہ سب کچھ. مقصد کے لیے تو بہت اچھا، یعنی پھر آپ نیگیٹو سینس میں مت لیں اس چیز کو کہ کہیں جانا نہیں چاہیے. کسی مقصد کے لیے، کسی غرض کے لیے، دین کے کسی فائدے کے لیے ہو، کائنات میں غور و فکر کے لیے ہو، تو جہاں تک چاہیں آپ پہنچیں، سب ثواب ہے. لیکن اگر دکھاوے کے لیے اور لوگوں کو مروب کرنے کے لیے ہو تو غلط ہے. قرآن پاک کی یہی آیت جب میں نے اپنی تعلیم کے لیے سفر کیا اور بہت زیادہ کیے، تو جس دن پہلے دن میں گھر سے نکل رہی تھی تو میں نے اپنی ڈائری کے پہلے پیج پہ یہی بات لکھی کہ یا رب العالمین، میرے اس سفر کو کہیں بھی فخر کا ذریعہ نہ بنانا، کہ میرا یہ سب محنت اور پیسہ لگایا ہوا ضائع نہ ہو جائے. کیونکہ اگر کوئی بھی چیز فخر جتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کہ میں فلاں ملک پھر چکی ہوں، تو کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کی نظر میں تو اس کی کوئی قیمت نہیں. اس کی نظر میں تو قیمت اسی چیز کی ہے کہ اگر آپ نے اس سب سے اپنے رب کو پایا، رب کی معرفت کے لیے سب استعمال کیا.
یا کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کو دیکھا، کیونکہ قرآن میں آتا نا سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. اگر مقصد وہ ہو تو بہت اچھا، اور اگر مقصد فخر جتانا ہو تو ناپسندیدہ. سورۃ یونس میں آتا ہے ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعون. یہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنے والے جو ہیں یہ دنیا میں چند دن کے فائدے اٹھا رہے ہیں، پھر ہمارے پاس آئیں گے، ہم بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. سورۃ لقمان میں آتا ہے نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دے رہے ہیں، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اور وہ سخت عذاب کیا ہے؟ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، بدترین ٹھکانہ. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اپنے رب کا تقوی کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ سب کام کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، ضیافت. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے بہترین ہے نیکوکار لوگوں کے لیے. ابرار یعنی دنیا پہ مت ریچھ جاؤ، جو اللہ کے پاس ہے اس پر نظر رکھو، وہی اصل میں باقی رہنے والا ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی. اور اہل کتاب میں سے کون کون ہے؟ یہود اور نصارہ. یہود میں حضرت عبداللہ بن سلام اور آپ جیسے جو با ایمان یہودی علماء گزرے، ان کی تعداد 10 تک بھی بمشکل پہنچتی ہے. لیکن نصارہ میں بہت زیادہ تھے، نصارہ میں سے اسلام زیادہ لائے بنسبت یہود کے. فرمایا ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ، اہل کتاب میں سے بھی بعض اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف نازل کی ہوئی چیز یعنی قرآن پاک پر. تو یہود میں کم ہیں، نصارہ میں زیادہ ہیں. وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور ان کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ تورات انجیل وغیرہ. خاشعین للہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیات کو تھوڑے فائدے سے بیچ نہیں ڈالتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ ان کے لیے دگنا اجر ہے، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ اصبرو، صبر کرو. صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے رکنا، باز رہنا. نمبر 1 اطاعت پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں پر جمے رہنا. نمبر 2 صبر علی المعاصی، گناہوں کے نہ کرنے پر صبر کرنا، رکے رہنا، گناہوں سے باز رہنا. اور نمبر 3 صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا، ہاتھ سے صبر کا پیمانہ نہ چھوڑنا. وصابروا، صابروا، ایک دوسرے کو تھام کے رکھو، مقابلے پر صبر کرو، یعنی ایک دوسرے کو روکو. مصابرہ، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو. ورابطوا، رابطو کا لفظ جو ہے ربط سے ہے، رے بے توئے، ربط. ربط کس کو کہتے ہیں؟ جوڑنا، تعلق، یعنی جڑے رہو، باندھ کے رکھو، تیار رہو، یعنی جہاد کے لیے آمادہ رہو، اطاعت کے لیے. رباط کا لفظی معنی ہوتا ہے باندھنا، من رباط الخیل، گھوڑے باندھنا. آگے پڑھیں گے آپ. اس کا عام معنی ہے نفس کو نیت حسنہ پر آمادہ رکھنا، باندھ کے رکھنا. نفس کو اچھی نیت پر باندھ کے رکھنا، کہ یہ نہیں کہ آپ اچھی نیت کر کے گھر سے نکلیں اور آگے جا کے نیت خراب ہو جائے. اچھی نیت پر اپنے آپ کو قائم رکھنا. اور اس کا اعلیٰ مقام ہے جہاد کے لیے گھوڑے باندھ کے رکھنا. انفرادی زندگی میں نیت کو باندھ کے رکھنا، قابو میں رکھنا کہ نہیں یہی نیت ہے، کسی سے کچھ جزا نہیں چاہیے، اللہ ہی کی رضا چاہیے. اور اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ گھوڑے باندھ کے رکھنا. بخاری کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا رباط. یہ رباط کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو
اسلحہ پہنا کے اور گھوڑا تیار کر کے یعنی سواری تیار کر کے سرحدوں کی حفاظت پر متعین رہے کہ کوئی دشمن کی نگاہیں ادھر کو نہ اٹھے. یہ اگر کوئی شخص صرف ایک رات کے لیے کرتا ہے یا ایک دن کے لیے کرتا ہے تو دنیا میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے. اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے، پہلی حدیث میں تو ہے نا دنیا و مافیا سے بہتر ہے، یعنی مادی چیزوں سے بہتر ہے. اب مسلم کی حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے کا رباط بہت سی عبادتوں سے بھی بہتر ہے، مثلا پورے مہینے کے روزے اور راتوں کا قیام. اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا، یعنی اس دن مر گیا جس دن وہ اسلحہ پہن کے کھڑا تھا، تو اس کے اس عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. یعنی مرنے کے بعد جب تک قیامت نہیں ہوتی ہر روز اتنا ہی اجر اس کو ملے گا کہ گویا اس نے ایک مہینہ روزے رکھے اور ایک ماہ کی راتوں کو قیام کیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ شیطان سے محفوظ رہے گا. ابو داؤد سے روایت ہے کہ مرابط قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا. مرابط کہتے ہیں نا وہ جو باندھ کے رکھے، مرابط قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، حساب کتاب سے محفوظ رہے گا. ابن ماجہ میں ہے مرابط قیامت کے دن امن و اطمینان سے اٹھے گا، مطمئن اٹھے گا. تو یہ ہے سورۃ آل عمران. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.